بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ہسپتال کا لینٹر جو ہے الحمدللہ اللہ کے رحم کرم اور آپ سب کے تعاون سے کمپلیٹ ہو گیا ہے بیسمنٹ کا۔ بات کرتے ہیں 19 سالہ کنزا کی۔ 19 سالہ کنزا یونیورسٹی کی 4th سیمیسٹر کی طالبہ جو کہ گھر آ رہی تھی اور والد جو ہے انتظار کر رہا تھا۔ کنزا کو بس سے اتار کر اس کا سامان بھی پاس پڑا ہوا ہے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں، اور قسم سے دل جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے جب اس طرح کے واقعات دیکھنے کو اور سننے کو اور رپورٹ کرنے کو ملتے ہیں کہ کس طریقے سے کوئی اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اتنی بے دردی سے مارے، اتنی دردناک اس کو موت دے کہ اس کی جو ایک جیتا جاگتا انسان جو فون پہ بات کر رہا ہے کہ میں آ رہا ہوں، اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ منع کر دے کہ آپ اپنی اس پیاری بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے اندر ہمت نہیں ہے۔ کنزا کا والد چیخیں مارتے ہوئے رو پڑا۔ 19 سالہ خوبصورت معصوم کنزا راولپنڈی میں پڑھتی تھی، اور ماموں کا بیٹا، اس کے والد کے ماموں کے بیٹے نے رشتہ مانگا، جس پر کنزا کے دادا نے جو ہے وہ رشتہ تو طے کر دیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی کے ابھی نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے ساری تیاریاں مکمل کی اور اس کے بعد لڑکے نے کہا کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ جواب دے دیا، خاموش ہو گئے۔ ان کی عزت جو ہے وہ بھی نیلام ہو گئی کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ بیہیو کیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ میں نے کنزا سے شادی کرنی، جس پر اس کے والد نے کہا کہ میں آپ کو رشتہ نہیں دوں گا کیونکہ تم نشہ کرتے ہو، تو میری بیٹی پڑھی لکھی معصوم بھولی بالی سی ہے، میں تمہیں رشتہ نہیں دوں گا۔ اس بات پر جو ہے لڑکا طیش میں آ گیا، برداشت کی ہمت نہیں ہے، ریجیکشن سننے کی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے۔ اور اس نے جب یہ سنا کہ مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، تو کنزا پنڈی سے واپس آ رہی تھی جھنگ اپنے والدین سے ملنے کے لیے، اور اس نے فون کیا کہ میں انشاءاللہ صبح پہنچ جاؤں گی۔ اپنی والدہ سے آخری بات یہ ہوئی کہ جمعے کو میں صبح جھنگ آ رہی ہوں۔ رستے میں اس کو جو ہے اغوا کر لیا گیا اسی لڑکے نے، اور فیصل آباد روڈ کے پاس ایک مل ہے اس کے پاس لے جا کر، اب میں آپ کو کیسے لفظوں میں بیان کروں، جو 19 سالہ کنزا کے اوپر وہاں پہ ظلم ڈھائے گئے۔ اس کے یہ جو بازو، یہ جو ہڈیاں تھیں یہ بھی توڑ دی گئیں، اس کے بال نوچ لیے گئے۔ اس کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جو ظلم کا شکار نہ ہوا ہو۔ اس کا والد یہ بتاتے ہوئے چیخو پکار کرتا ہوا رو پڑا کہ جب انہوں نے میں فون کا انتظار کر رہا تھا کہ میری بیٹی جو ہے وہ فون کرے گی تو میں اس کو لینے جاؤں گا۔ میں بس کے اسٹیشن پہ بیٹھا، بس سٹاپ پہ بیٹھا، میں انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میری بیگم نے بھی فون ملایا تو نمبر بند جا رہا تھا۔ ہم نے کہا کوئی سگنل پرابلم ہے، صبح کے ٹائم جو ہے وہ ہم فون کریں گے۔ صبح جب ہوئی تو مجھے کال آتی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی آ کے جو ہے وہ لاش ریسیو کر لیں۔ جہاں پر لاش پڑی تھی وہاں پہ اس کا بیگ بھی تھا، ساتھ کپڑوں کا بیگ، کچھ اس کا سامان پڑا ہوا تھا، اور ایک سائڈ پہ مل کے پاس کھیتوں کے اندر جھنگ کے قریب فیصل آباد روڈ کے اوپر لاش پڑی تھی۔ جب باپ گیا تو اس کو بتایا گیا کہ یہ اس کا یونیورسٹی کا کارڈ ہے، کارڈ سے اس نے پہچان لیا کہ یہ میری بیٹی ہی ہے۔ میری بیٹی تو گھر آ رہی تھی، اور یہ میری بیٹی کا کارڈ ہے، ادھر کیا کر رہا ہے؟ تو پھر جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دیکھ پاتے، مجھے انصاف چاہیے کیونکہ میری معصوم بچی تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ جو اس کے جسم کا حال ہوا ہے، اس کو کس کس طریقے سے اذیت دی گئی، کس کس طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ بربریت ظلم کی گئی، اور کس کس طریقے سے اس کو نوچا گیا۔ اور 19 سالہ جو کنزا تھی اس کی کسی نے نہ سنی، کتنی آہیں اس نے بڑی، کتنی سسکیاں ہوں گی اس کے اندر، کتنی بار اس نے اپنی والدین کو پکارا ہوگا، آپ ہی گھر آ رہی ہیں۔ دونوں بھائی یہ پکار رہے تھے، ایک ہی اکلوتی بیٹی اور 2 اس کے چھوٹے بھائی۔ بڑی یہ کنزا ہی تھی جس کی عمر 19 سال ہے، اور جو بیچاری پڑھ رہی تھی، جو یونیورسٹی کے اندر تھی، جو خواب سنہرے سجائے کہ میں اپنے پاپا کا سہارا بنوں گی، میں اپنے غریب والد کا سہارا بنوں گی، اسی کو ہی جو ہے
صرف اور صرف ریجیکٹ کیے جانے پر باپ کے ماموں کے بیٹے نے جو ہے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ کہاں وہ اسلام آباد سے پنڈی سے چلی اپنے والدین کے پاس آ رہی تھی، اس کو گاڑی سے اتار کر اس کے ساتھ اتنا ظلم آپ کے اندر یہ سہنے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ پہلے آپ نے جب ریجیکٹ کیا تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، صبر کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے رشتہ نہیں دینا، ایک باپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ لے سکے، ایک بیٹی کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکے، اور ایک باپ کتنا بے بس کہ وہ یہ اس کو حق نہیں دیا جا رہا کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے جو ہے آواز اٹھائیں اور اپنی بیٹی کا ساتھ دیں۔ باپ نے یہ کہا کہ میں انکار کرتا ہوں اس رشتے سے، مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کے فیوچر، اس کا مستقبل جو ہے وہ بہتر سوچ سکتا ہوں اور اس کے لیے میں بہتر فیصلہ کروں گا، تم میری بیٹی کے لائق نہیں ہو۔ میری بیٹی پڑھی لکھی، سمجھدار، سلجھی ہوئی معصوم بچی ہے۔ 19 سالہ کنزا بیچاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، جو زخم سر سے پاؤں تک اس کے جسم پہ لگے، اس کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی۔ جسٹس فور کنزا۔ جھنگ کے علاقے میں کوہرام، والدین کے گھر میں صفے ماتم، اور والدہ یہ بتا رہی تھی کہ والدہ سے بات نہیں ہو رہی تھی، بات کرتے ہوئے اس کی زبان جو تھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اندر سے بالکل ختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک ہی اپیل تھی کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ سے کہ ہمیں انصاف دے دیں، ہماری بچی اسٹوڈنٹ، اس کا کیا قصور تھا، ہم اس کے والدین ہیں، اس کا فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور باپ کہہ رہا تھا کہ میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں، اللہ کے بعد مجھے امید ہے تو اداروں سے، اور مجھے امید ہے کہ پولیس جو ہے وہ میرٹ پہ فیصلہ کرے گی اور اس ملزم کو جو ہے کڑی سے کڑی سزا دے گی، اور ہمیں بھی یہ سکون ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی کا بدلہ جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ لیکن اللہ کرے کہ ادارے اپنا صحیح کام کریں اور کنزا کو انصاف دلایا جائے۔ 19 سالہ پیاری سی معصوم کلی ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، جس کے کئی خواب تھے جو چکنا چور ہو گئے، جو اس کے جسم کا حال ہوا، اس کو دیکھ کر روح بھی کانپ جائے، اور کوئی ایسی آنکھ نہیں ہے جو کنزا کے کیس کو لے کے نہ روئی ہو، اور کوئی ایسا انسان نہیں جس نے کنزا کے لیے دعا نہ کی ہو کہ کاش کہ وہ بچ جاتی۔ اور جب وہ وہاں سے چلی تو اپنے والدین کو فون کیا، بھائی جو تھے وہ گھر میں انتظار کر رہے تھے کہ ہماری بہن آ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ وقت جو ہے گزاریں گے۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور یہ درندہ صرف جو انسان تھا، جو یہ درندے رستے میں کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کو نشہ آور پہلے دوائی پلائی اور اس کے بعد اس کو کس طریقے سے اغوا کر کے لے گئے، اور وہاں پہ شاید وہ وہاں پہ اتری ہے، رستے میں اغوا ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں، اس کے بعد اس کو نشہ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کے جس طریقے سے جسم کے حال کیا، جو اس کے جسم کے اوپر، توبہ استغفار، اس کا والد بتا رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں اس کو دیکھ نہیں پایا کہ یہ میری بیٹی ہے۔ غسل دیتے وقت جو غسل دینے والی عورت تھی، اس نے جو بتایا، اس کی والدہ کا کلیجہ بھی منہ کو آ گیا کہ والدہ بھی اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں سکی، اس کا چہرہ تک بگاڑ دیا گیا، اس کے جسم پہ نیل، اس کے جسم پہ نشانات، بازو توڑ دیے گئے، بال تک نوچے گئے۔ اتنا ظلم! ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ خدارا اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، اگر وہ آؤٹ آف اسٹیشن کہیں پڑھنے گئی ہیں تو ان کا خیال رکھیں، ان کو خود چھوڑنے لینے جائیں۔ مشکل کام یہ ضرور ہے، لیکن اپنی بچیوں کے لیے سٹینڈ لیں۔ اگر آپ کا اس طرح سے، اس طریقے سے کوئی معاملہ چل رہا ہے رشتے کا، تو اس کو آپ ایزی نہ لیں، اگنور نہ کریں، کیونکہ یہ درندے جو ہوتے ہیں یہ اپنے دل میں بغض پال لیتے ہیں اور کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ دعا کیجیے گا کنزا کے والدین کے لیے کہ ان کو اللہ صبر دے اور کنزا کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔